نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادنی فقیر ہوں، میرے پاس ساغر جم نہیں، مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں، تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں، تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے شکر گزار بندے بن جاؤ، میری نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ میرا شکر نصیب ہو، اور جب شکر نصیب ہوگا تو نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا، نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا۔ حضرت امام جعفر الصادق کی کلاس لگی تھی، حضرت سفیان ثوری جیسے لوگ بیٹھے تھے، تعلیم پا رہے تھے، سارے اٹھ کے چلے گئے تو حضرت سفیان ثوری بیٹھے رہے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا سفیان تم نہیں گئے، چھٹی ہو گئی۔ عرض کی میں آپ سے نہ کوئی آج پتے کی بات پوچھنے کے لیے بیٹھا ہوں، کوئی جڑ کی بات بتا دیں مجھے جس کو میں اپنے پلے باندھ لوں اور وہ ایک بات زندگی بھر کے لیے مجھے کافی ہو جائے۔ اب یہ خون رسول بولنے لگا ہے۔ فرمایا تو نے سوال بڑا جامع کیا، اس کا جواب سن لے۔ فرمایا سفیان جو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں نا، اگر چاہو کہ وہ گھٹنے نہ پائیں تو فرمایا ان نعمتوں پر رب کا شکر کبھی نہ بھولنا، اور اگر کبھی کوئی نعمت چھن جائے تو پھر غور کرنا کہیں نہ شکری ہوئی ہوگی۔ فرمایا اللہ کا شکر کبھی نہ بھولنا، اور اگر نہ شکری نظر آئے تو پھر اس پر اللہ سے استغفار کرنا، توبہ چاہنا اللہ سے۔ تو میرے بھائیوں ان چیزوں کو اپنے معاشرے میں، گھر میں، سوسائٹی میں عام کرنے کی ضرورت۔ بلغوا انی ولو آیہ، حضور فرماتے ہیں میری طرف سے ایک آیت، ایک سنٹنس، ایک جملہ بھی سن لو تو اس کو آگے پہنچا دیا کرو۔ اسی طرح مدینے میں گھر گھر حضور کا قرآن پہنچا تھا، دین پہنچا تھا۔ جب ایک آیت حضور پہ اترتی نا تو نمازیوں کو حضور سنا دیتے، وہ نمازی پھر گھر سے باہر نکلتے، مسجدوں سے نکلتے، گھروں سے نکلتے، تو جس جس کو ملتے وہ پوچھتا آج کوئی اللہ کا نیا پیغام تو نہیں آیا؟ دودھ بیچنے والا آتا تو وہ بھی پوچھتا آج کوئی رب کا نیا پیغام، وہ آیت اس کو سنا دیتے۔ وہ جہاں جہاں دودھ بیچتا جاتا وہ آیت سناتا جاتا، آج رب کا نیا پیغام آیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ صبح آیت اترتی یا سورت اترتی تو شام تک مدینے والوں کو یاد ہو جاتا، اتنی طلب تھی اور تڑپ تھی۔ امام